بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور اس دنیا میں کچھ گناہ انسان ایسے کر جاتا ہے جس کی سزا اسے اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، جس کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی تھی، اور آج تک مجھے یہ بات نہیں بھولتی۔ ابھی بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں بازار میں جا رہا ہوں تو کوئی مجھ سے سلام نہیں لیتا، سب مجھے ایک جملے سے نوازتے ہیں، اور وہ جملہ کوئی بھی انسان، یا یوں کہوں کہ کوئی بھی مرد کبھی بھی سننا نہیں چاہے گا۔ مرد میں بہت انا ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنی ساری انا گنوا دی تھی، اسی بات کی مجھے سزا ملی۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کے بعد آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ میں سچ میں غلط تھا یا نہیں، اور مجھے اتنی بڑی سزا کیوں ملی۔ کیا واقعی میری غلطی اتنی بڑی تھی؟ اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ہماری چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی سچی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بہت جوان ہوتا تھا۔ میری عمر 16-17 سال تھی، اور میں لڑکیوں کے مدرسے میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ میرے والد صاحب بہت بوڑھے تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے، چارپائی پر پڑے رہتے تھے۔ چلتی تھی تو صرف ان کی زبان، جس سے وہ ہر وقت زہر اگلتے رہتے تھے۔ مجھے اس وقت ان کی باتیں زہر جیسی لگتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں چارپائی پر پڑ گیا ہوں، اور اب میری بیوی بیٹیاں تو کچھ دن تک لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کر رہی ہوں گی، یا پھر سگنل پہ کھڑی ہو کر بھیک مانگ رہی ہوں گی، کیونکہ میرا بیٹا تو اس قابل ہی نہیں، تو نے پڑھائی پوری نہیں کی، اور اب اتنی چھوٹی سی نوکری کر رہا ہے کہ اس نوکری سے گھر کب تک چلے گا؟ پہلے گھر کی چیزیں بک جائیں گی، اور اس کے بعد گھر بھی بک جائے گا، ہم لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ میرا باپ مانو دنیا کی ساری منفی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی زبان سے کبھی کوئی اچھی بات نہیں نکلتی تھی، کبھی کوئی ایسی بات وہ بول ہی نہیں سکتا تھا جس میں کوئی امید ہو۔ مجھے ان کی باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں کرتا تھا۔ میری غلطی تھی کہ جب میرا باپ مجھے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار تھا، تب میں اسکول سے بھاگ جایا کرتا تھا، اور میں نے اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ بس یہی سوچتا رہا کہ میرا باپ ہمیشہ ہی گھر میں پیسے لاتا رہے گا۔ دراصل میرا باپ پولیس میں تھا، اس کی اوپر کی کمائی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن وہ ہمیشہ اپنی محنت کی کمائی ہی لاتا تھا۔ وہ میری جیب میں خود اتنے نوٹ ڈال دیتا تھا کہ ان کو ختم کرنے کے لیے مجھے 2 ہفتے لگ جاتے تھے۔ ایسے میں اگر میں پڑھائی کی طرف جانا بھی چاہتا تو اور بہت سی چیزیں تھیں جو میرا راستہ روک لیتی تھیں۔ میں روز فلمیں دیکھتا، سینما کی کینٹین سے چیزیں کھاتا، خود بھی عیش کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی عیش کرواتا، لیکن جب مجھ پر برا وقت آیا تو سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ 1-2 دوستوں نے مجھے قرضہ دیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی مجھ سے تنگ آ گئے۔ میرا باپ بستر پر پڑ گیا۔ ایک چور کو پکڑنے کے چکر میں میرے باپ کو گولی لگ گئی، اور لگی بھی اس جگہ پر کہ اس کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ میں لڑکیوں کے مدرسے میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا، لیکن میں دراصل کچھ اور بھی صاف کیا کرتا تھا، اور وہ تھے لڑکیوں کے بیگ۔ میں لڑکیوں کے بیگ سے ان کی چیزیں چرایا کرتا تھا، ایسی چیزیں جن کو بیچ کر مجھے بہت اچھی قیمت ملتی تھی۔ یہ چیزیں عام چیزیں نہیں تھیں، بلکہ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے میرے پاس خاص قسم کے لوگ آتے تھے جو لڑکیوں کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو بہت شوق سے خریدتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں گھر میں لے جاتا تھا، جیسے کہ میک اپ کا سامان، کوئی پرس یا کوئی زیورات وغیرہ، جا کر اپنی بہن کو دے دیتا۔ میری بہن کے پیٹ میں کھانا ہو نہ ہو، لیکن اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور کانوں میں کانٹے ضرور ہوتے تھے جو میں چرا کر لایا کرتا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ میری بہن کو بھی ان چیزوں کی لت لگ گئی، اور وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی کہ مجھے اس طرح کی چیزیں لا کر دیا کریں۔ میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن میرا دھیان دوسری چیزوں پر ہوتا تھا جس کے خاص اور چیدہ گاہک تھے۔ مدرسہ کی کچھ لڑکیاں وہیں پر رہتی تھیں، اسی لیے ان کے گھر سے کافی سامان آیا کرتا تھا، اور کچھ ایسی جو صرف صبح میں آتی اور شام تک یہاں سے چلی جاتی تھی۔ مدرسے میں بہت پابندیاں بھی ہوتی تھیں، اس لیے لڑکیوں کو اپنی چیزیں منگوانی ہوتی تھیں تو وہ مجھ سے ہی منگواتی۔ کبھی کوئی کپڑے سلوانے ہوتے تو وہ ساتھ ناپ بھی دیتی تھی۔ میں تو اس حد تک چلا گیا تھا کہ مدرسے میں لڑکیاں جب اپنے بال بناتی تو ان کے ٹوٹے ہوئے بال جو جگہ جگہ رکھتی تھی وہ بھی اٹھا کر بیچ دیا کرتا تھا، اور یہ بال جو مجھ سے خریدتا تھا وہ ایک عامل جو اس مدرسے کے سامنے ہی رہتا تھا، وہ ان بالوں پر جادو کیا کرتا تھا۔
یا جو بھی، لیکن مجھ سے وہ بال بڑی قیمت میں خرید لیتا تھا۔ مدرسے میں لڑکیوں پر بہت پابندی لگائی جاتی تھی اور وہ بیچاری بہت ہی پریشان رہتی تھی، اس لیے ان کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر ان سب کا چھوٹا بھائی بنا ہوا تھا۔ ان کو جو چیز بھی چاہیے ہوتی میں باہر سے لا دیتا، اس بات کے لیے بھی وہ مجھے پیسے دیا کرتی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے کہ موبائل فون میں بیلنس بھی کروانا ہوتا تھا، یا پھر کارڈز وغیرہ، تو وہ بھی میں ان کو لا کر دیا کرتا تھا اور اس کام کے ان سے پیسے لیا کرتا تھا۔ اور اگر اس چیز کو رشوت کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ رشوت اتنی تھی جتنی میری تنخواہ بھی نہیں تھی، اور ان پیسوں سے میں اپنے گھر میں سامان لے جایا کرتا تھا۔ اس لیے یہ سب لڑکیاں مجھ پر بھروسہ کرتی تھیں، اور اگر کل کو کبھی یہ بات نکلتی بھی کہ ان کا سامان چوری ہو رہا ہے تو کسی نے بھی مجھ پر کبھی شک نہیں کرنا تھا۔ میں سر پر ٹوپی پہنے رکھتا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ میں اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنا امیج ہی سب کے سامنے ایسا بنا رکھا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے دیکھا میں بہت ساری چیزیں لے آیا ہوں، کہنے لگا کہ کہیں تو چوری چکاری تو نہیں کر رہا؟ میں نے پولیس کے محکمے میں رہ کر بھی کبھی کسی سے رشوت نہیں لی۔ جب بھی لایا اس گھر میں حلال کی چیزیں لایا ہوں۔ اگر تو ان کو حرام کھلا رہا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ یہ حرام تجھ تک سزا بن کر پہنچے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو کچھ کیا جاتا ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میرا باپ تو ہر ٹائم یہی کہتا رہتا تھا، اس لیے مجھے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے اتنا کہہ دیا کہ نہیں ہے حرام کی کمائی، میری محنت کی کمائی ہے۔ میں اس کو حرام کی کمائی سمجھتا بھی نہ تھا، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، اور جو چیز محنت سے حاصل کی جائے وہ بھلا حرام کیسے ہو سکتی تھی۔ اپنی بہن کو بلایا تو اس نے میری بات نہ سنی۔ دوبارہ اس کو آواز دی تب بھی وہ کمرے سے باہر نہ آئی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کا نام پکارا تو آئی۔ میں نے کہا کہ کہاں کھوئی ہوئی تھی، تو کہنے لگی کہ بس اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا دوست کیا گھر آئی ہوئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس ہے۔ نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، وہ ہم چھت پر کھڑے تھے، وہ ساتھ ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ سالن لو اور اس کو پلیٹ میں ڈال کر لاؤ۔ ایک ہفتے بعد میری بہن کی سالگرہ تھی، اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے بہت سارے پیسوں کا انتظام کرنا ہے تاکہ اپنی بہن کو اچھا سا تحفہ دے سکوں۔ میری ایک ہی بہن تھی اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دن مدرسے کی لڑکیاں نماز پڑھ رہی تھیں، ان کا سامان بالکل اکیلا تھا۔ میں پہلے بھی واردات اسی ٹائم میں کیا کرتا تھا، لیکن آج نماز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ نوافل بھی ادا کرنے تھے، یعنی کہ ان کی نماز لمبی ہونے والی تھی۔ میں نے ساری چیزیں چرا لیں جو کہ مجھے چرانی تھی، لیکن جب ایک لڑکی کا بیگ کھولا تو دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب تو میری بہن کی چیزیں تھیں، شاید مجھے اس کی چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہوتا، لیکن یہ ساری چیزیں میں نے ہی اسے لا کر دی تھیں، اور مجھے یہ ساری چیزیں اس لیے یاد تھی کیونکہ میں نے چوری کی تھی۔ چوری کی چیزیں انسان کو یاد رہتی ہیں۔ بازار سے چیزیں لا کر دیتا ہوں تو انسان بھول جاتا ہے۔ اس میں تو میری بہن کے کپڑے بھی تھے، لیکن میری بہن تو اس مدرسے میں نہیں پڑھی تھی۔ پھر یہ سب کیا؟ وہ جس لڑکی کا بیگ تھا اس کا نام دیکھ لیا، اور جب نماز ختم ہوئی تو اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ جا رہی تھی جس نے برقع پہن رکھا تھا۔ پھر اس کی سہیلی کہیں اور چلی گئی، شاید اسے لینے اس کا کوئی بھائی آیا تھا۔ ابھی میں وہیں کرا تھا کہ مجھے میری ماں کی کال آئی۔ میری ماں نے کہا کہ تیری بہن گھر نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ سارے محلے میں تلاش کر لیا۔ میں نے سوچا کہ تجھے نہ بتاؤں، لیکن اب میں اور کسی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی، تیرے باپ کو بھی نہیں۔ اسے پتہ چل گیا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ کچھ دن سے اس لڑکی کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں کہ یہ گھر سے بھاگ تو نہیں گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب وہ لڑکی جس کا پیچھا کر رہا تھا واپس آئی تو اس کے پاس بیگ نہیں تھا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ شاید یہی لڑکی میری بہن کی دوست تھی جس سے وہ باتیں کیا کرتی تھی، اور میری بہن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ لڑکی اس کو بھی جانتی تھی۔ میری بہن برقع پہن کر مدرسے میں اس لڑکی کے ساتھ آئی تھی۔ اس مدرسے میں اتنی لڑکیاں پڑھ رہی تھیں کہ گنتی بھی نہیں آتی تھی۔ کسی کو کیا پتا کہ آج ایک لڑکی زیادہ آئی ہوئی تھی۔ اس نے برقع پہنا اور اس مدرسے کی اسٹوڈنٹ بن کر گھر سے نکل گئی۔ پورا دن یہیں پر رہی اور پھر چھٹی ٹائم یہاں سے نکلی کہ جیسے یہاں پر پڑھائی کرتی ہے، اور اپنے کسی بھائی کے ساتھ جا رہی ہے جو اسے لینے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کا بھائی تو میں تھا جس کے ساتھ وہ گئی تھی۔ وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا عاشق تھا۔ میری بہن گھر سے بھاگ چکی تھی۔ جس بہن کے لیے اچھا سا تحفہ لینے کی خاطر میں چوری چکاری کر رہا تھا، غلط کام کر رہا تھا، وہی بہن میرے منہ پر
कालक मलकर भाग चुकी थी। बहन को बहुत तलाश किया मगर नहीं मिली। उसी लड़की से भी पूछताछ की तो यही सारा मामला सामने आया। उस लड़की ने यही कहानी सुनाई और कहा कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं, बस वो उस लड़के के साथ चली गई। मुझे सिर्फ उस लड़के का नाम पता था, मुझे इतना पता है कि वो लड़का अच्छा नहीं है। जब हमने उस लड़की पर थोड़ा गुस्सा किया तो उसके घर वालों ने कहा, अपनी बेटी ऐसी थी, हमारी बेटी पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, अपनी मर्जी से बाकी है, इसने तो नहीं उसको भगाया। मैं लोगों की बेटियों की इज्जतों पर कमाई किया करता था, उनकी पर्सनल चीज़ें चुराकर लोगों को बेचा करता था, और मेरी अपनी बहन ही मेरे मुंह पर कालक मल कर चली गई। इसके बाद मेरी एक बात भी सबके सामने आ गई, क्योंकि उनको शक पड़ गया कि इसको कैसे पता कि किस लड़की के बैग में क्या सामान था। इसका मतलब कि यही चोर था, क्योंकि चोरी की कुछ रिपोर्टें पहले ही इंतज़ामिया तक पहुंची थीं। उन्होंने मुझे मदरसे से निकाल दिया और मेरी बदनामी पूरे मोहल्ले में भी होगी। मेरा बाप अपनी जवान बेटी के भाग जाने के दुख में और जवान बेटी की इतनी गंदी करतूत के बारे में सुनकर बिस्तरे मर्ग पर ही मर गया, और मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए बदजन होगी। सारा मोहल्ला मुझे देखकर कानों में बातें करता और कहता कि ये एक ऐसा इंसान है जो गंदी हरकतें करता था। मदरसे में रहकर भी इसने इस तरह की हरकतें की। तभी इसकी बहन चली गई, इसके साथ मक्काफ़ाते अमल हुआ है। वाकई मेरे साथ मक्काफ़ाते अमल ही हुआ है। मैं एक निहायत ही बुरा इंसान हूँ और यही मेरी सज़ा है, लेकिन डरता हूँ कि अभी एक सज़ा आखिरत में भी मुझे मिलनी है। न जाने वहाँ मेरा क्या होगा। अपनी बहन के बारे में भी परेशान रहता हूँ। वो मुझे ख्वाबों में आती है, रोती है, चिल्लाती है जैसे किसी मुसीबत में है और कहती है कि भाई मुझे बचा लो, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि मेरे पास उस तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक गिरा हुआ इंसान हूँ जिसको एक जुमले से नवाजा जाता है कि ये है वो इंसान जो मदरसे में लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता था। यही जुमला मेरा तारुफ बन गया है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी, कोई सच्चा वाक़या है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मिरेकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।